السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن دنیا کا سب سے بڑا وہ ظاہر معجزہ اور الہامی کتاب ہے جس میں قیامت تک پیش آنے والے ہر واقعے کی پیش گوئی کر دی گئی ہے، جس میں کچھ باتیں کھلی اور کچھ ڈکی چھپی ہیں تاکہ سمجھنے والے سمجھ سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ پیارے دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر پہنچ سکے۔ جی تو پیارے دوستوں، آج دنیا جیسے جیسے سائنس کی مدد سے ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے آج کی جدید سائنس قرآن کے سچے ہونے پر مہر لگاتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک سائنسی رپورٹ میں ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ 2030 میں چاند پر ہونے والے ہلچل کے باعث زمین پر بہت ہی خطرناک طوفانی سیلاب کا خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سیلاب کی وجہ سے دنیا کے سپر پاورز کہلانے والے بڑے بڑے ملک تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2030 ہی وہ سال ہوگا جب حضرت اسرافیل سور پھونک دیں گے اور ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اور کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 41۔ دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند پر ہلچل ہونے کی وجہ سے زمین پر آنے والا سیلاب کس قدر تباہی مچا سکتا ہے۔ اس سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ چاند پر تھوڑی سی ہلچل ہونے کے بعد دنیا میں دن کا وجود سرے سے ہی ختم ہو جائے گا، اور ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ چونکہ چاند اور سورج دونوں لازم و ملزوم ہیں، اس لیے چاند میں خرابی کی وجہ سے سورج پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پورے سیارے پر اندھیروں کے ساتھ شدید ٹھنڈ بھی اپنے ڈیرے جما دے گی، اور عین ممکن ہے کہ چند دنوں میں پورے کرے میں زندگی کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ اس کے بعد سمندر میں موجود پانی بھی آزاد ہو جائے گا، جس سے بڑی بڑی لہریں پیدا ہوں گی، اور ان لہروں کے سبب سونامی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، اور ساری زمین پانی کے اندر ڈوب جائے گی، جس سے سمندروں کے کنارے موجود بڑے بڑے شہر اپنا وجود کھو بیٹھیں گے، جبکہ دیگر شہروں کے ڈوبنے کی خطرات بھی سر پر منڈلانے لگیں گے۔ پانی کے آزاد ہونے کے بعد سائنسدانوں کے مطابق ہوا بھی آزاد ہو جائے گی، اور 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع کر دیں گی۔ لہٰذا ہوا کی یہ رفتار کسی بھی چیز کو زمین پر ٹکنے نہیں دے گی، اور ہر چیز ہوا کے بگولوں کے ساتھ اڑنا شروع کر دے گی، اور پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی ہو۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے زمین میں گردش کرنے کی رفتار میں کمی واقع ہو جائے، اور اگر واقعی ایسا ہو گیا تو زمین پر تمام اشیاء جو زمین کی اس تیز رفتار کے عادی ہیں، جمود کے قانون کے مطابق 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق کی طرف اڑنا شروع کر دیں گی، اور زمین کا سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ماہرین کے مطابق اگر زمین کی گردش ختم کی گئی تو زمین کے اندر ہر چیز حرکت کرنا شروع کر دے گی، اور زمین کی تہہ میں موجود لاوا ابلنے لگے گا، اور زمین کی سطح سے باہر آنے کے لیے زور لگائے گا، جس سے زلزلے آئیں گے اور پورے کے پورے شہر الٹ جائیں گے۔ اس کے بعد زمین کا موسم بالکل ختم ہو جائے گا، اور ہر چیز جل بھن کر انتہا کو پہنچ جائے گی، چونکہ زمین کے اندر دن رات کا ہونا اور موسموں کی تبدیلی زمین کی گردش کے سبب ہی ممکن ہے۔ لہٰذا اگر چاند میں ہلچل کی وجہ سے زمین کی گردش رک گئی تو موسم کی تبدیلی بھی تھم جائے گی، اور پھر زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوگا وہ شدید گرم، اور جو پیچھے ہوگا وہ شدید ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لہٰذا موسموں کے اس شدت کے سبب تمام حیات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آخر کار چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین سے ٹکرا جائے گا۔ پیارے دوستوں، ماہرین نے کہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ زندہ بچ گئے تو وہ زمین کے سرد اور گرم حصوں کے کناروں پر زندگی کو باقی رکھ پائیں گے، اور باقی زمین ان کے لیے سازگار نہیں رہے گی۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق اگر ہم اس تمام تباہی سے بچ بھی نکلیں تو پھر بھی ہمارا خاتمہ چاند کی وجہ سے انتہائی بھیانک ہوگا۔
کیونکہ ماہرین کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چاند کا اندرونی درجہ حرارت اب گر رہا ہے، جس کی وجہ سے چاند آہستہ آہستہ سکڑ رہا ہے۔ عمومی طور پر ٹھوس اجسام حرارت سے پھیلتے ہیں اور ٹھنڈے ہونے پر سکڑتے ہیں۔ چاند کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ چاند کی کور اگرچہ ٹھنڈی ہو چکی ہے، لیکن چاند کا اندرونی درجہ حرارت اب بھی اس کی سطح کی درجہ حرارت سے زیادہ ہے۔ چاند پر چونکہ ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کی سطح سے تیزی سے حرارت خارج ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کی کور کا درجہ حرارت بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور چاند پر سکڑنے کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ پیارے دوستوں، ماہرین کے مطابق چاند سکڑنے کی وجہ سے چاند پر چٹانوں پر گہری دراڑیں پڑ چکی ہیں اور وقتاً فوقتاً اس پر زلزلے بھی آتے ہیں، جو عموماً ان دراڑوں کی آس پاس کے چٹانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ چاند پر زلزلوں کا ڈیٹا 70 اور 80 کی دہائی میں موجود تھا، لیکن دراڑوں کی تفصیل میپنگ 21ویں صدی میں کی گئی ہے، اور جب زلزلوں کا ڈیٹا ان دراڑوں کا ڈیٹا پر منطبق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ زیادہ تر زلزلے ان دراڑوں کے آس پاس ہی آتے ہیں۔ اگرچہ چاند پر ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکات نہیں ہیں، لیکن چاند سکڑنے کی وجہ سے ان دراڑوں کی چٹانوں پر ایسی سٹریس پیدا ہوتی ہے جیسے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے فالز کی چٹانوں پر ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ چاند ہر سال زمین سے ایک اندازے کے مطابق 5.1 انچ دور جا رہا ہے، اور اس عمل میں زمین کی گردش دراصل سست ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اگر ایک رات چاند محض غائب ہو جائے؟ پیارے دوستوں، ایک مکمل چاند آسمان میں دوسرے نمبر پر روشن سیارے وینس سے اوسطاً 14,000 گنا زیادہ روشن ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو ہر رات اتنی کالی ہوتی جتنی پہلی چاند کی تاریخ پر ہوتی ہے، اور دوسرے سیاروں کو دیکھنا ہمارے لیے حیرت زدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چاند زمین کے سمندروں میں موجود ٹائڈز پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا اگرچہ چاند نہ رہا تو متعدد اقسام کے جانور جو ٹائڈل زون میں رہتے ہیں، جیسے کہ کیکڑے اور سمندری سنیلز، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور بڑے جانور جو ان جانوروں پر دار و مدار رکھتے ہیں، ان کی غذا میں خلل آ جائے گا، اور اس عمل کی وجہ سے پورے ساحلیاتی نظام میں بگاڑ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ چاند کے بغیر موسم میں بدلاؤ آئے گا۔ اس کی ٹائڈز اور سمندری دھاریں گرم خطوں میں گرم پانی کے ساتھ ٹھنڈے آرکٹک پانی میں ملنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے اور دنیا بھر میں آب و ہوا کو مستحکم رکھتا ہے۔ چاند کے بغیر موسم کی پیش گوئی عملی طور پر ناممکن ہوگی، اور زمین میں سب سے زیادہ گرم سرد ترین مقام کے درمیان اوسط فرق زندگی کے لیے خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ابھی زمین چاند کی کشش ثقل کی وجہ سے 5.23 ڈگری پر اپنی محور پر جھکی ہوئی ہے، اور اگر ایک رات کے لیے چاند غائب ہو گیا تو زمین کا محور 10 سے 45 ڈگری تک کہیں بھی ڈگمگاتا رہے گا، جبکہ کچھ ماہرین کا اندازہ مشتری زمین کے جھکاؤ کو مکمل طور پر قابو سے باہر آنے سے روکنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ محض ایک اضافی 10 ڈگری جھکاؤ آب و ہوا اور موسموں میں تباہی مچا سکتا ہے۔ ناسا کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی میں زمین کا جھکاؤ تقریباً 1 سے 2 ڈگری تک تبدیل ہوا تھا، جو سائنسدانوں کے خیال میں ماضی میں برفانی دور کا سبب بنا تھا، جبکہ یہ جاننا مشکل ہے کہ 10 یا 45 ڈگری جھکاؤ زمین پر کیا اثرات مرتب کرے گا، لیکن شاید زمین پر موجود زندگی کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ چاند آج کی زمین پر زندگی کے لیے محض لازمی نہیں ہے، بلکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے شاید 3.5 ارب سال پہلے کی زندگی کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہو۔ پیارے دوستوں، ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ چاند رات کو آسمان میں صرف روشنی کا ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود نازک توازن کے عمل کے لیے اہم ہے، جس کی وجہ سے یہاں زندگی ممکن ہے، اور اس میں ذرا سی بھی ہلچل پیدا ہوئی تو یہ ہلچل زمین پر بڑی تباہی کا سبب بنے گی۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں
بس اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔